بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان مبارک کے فضائل اور اعمال کے سلسلے میں قصہ ٹی وی سے میں آپ کے سامنے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت کا وہ خطبہ پیش کر رہا ہوں کہ جو آپ ہر شعبان کے آخری جمعے کو دیا کرتے تھے۔ اس خطبے کی روایت مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب نے فرمائی ہے۔ حضور اس خطبے کو شروع کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ اللہ کا مہینہ خود چل کر تمہارے پاس آیا ہے، برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ اور مغفرتوں کے ساتھ۔ اسی جملے کی بنا پر علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلا عشرہ رمضان کا برکتوں کا ہوتا ہے، پہلا عشرہ 10 دن برکتوں کا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ رحمتوں کا ہوتا ہے اور تیسرا عشرہ مغفرتوں کا ہوتا ہے، گناہ کی معافیوں کا ہوتا ہے۔ شہر عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل اور برتر ہے۔ ساعاتہ افضل الساعات، اس کا ایک ایک سیکنڈ ہمیشہ تمام جہانوں کے سیکنڈوں سے افضل ہے۔ ایامہ خیر الایام، اس کا ہر دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ وہ لیالی خیر اللیالی، اس کی ہر رات تمام سال کی راتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ شہر دعوتکم اللہ الی ضیافتہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنا مہمان بنا کر بلایا ہے، تمہیں اپنا مہمان بنانے کی دعوت دی ہے۔ وجعلکم اہل کرامتہ، اور اس طرح تمہیں عزت والا بنا دیا ہے، کیونکہ مہمان کی شرن عزت کرنا واجب ہے۔ تو اب جب آپ اللہ کے مہمان ہو گئے، اللہ کے نزدیک قابل عزت بھی ہو گئے۔ نومکم فیہ عبادہ، پھر یہ کوئی شاعری نہیں ہے کہ آپ اللہ کے مہمان ہو گئے۔ فرماتے ہیں حضور کہ کیونکہ اب آپ اللہ کے مہمان ہو گئے رمضان کے مہینے میں، تو نومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں آپ کا سوئے رہنا بھی عبادت ہے۔ وانفاسکم فیہ تسبیح، اور ایک سانس لینا اس مہینے میں ایک تسبیح کے ثواب کے برابر ہے۔ واعمالکم فیہ مقبول، اور جو عمل بھی آپ اس مہینے میں کریں گے چاہے ناقص ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ قبول فرمائے گا۔ وہ دعاؤکم فیہ مستجاب، اور جو دعا مانگیں گے آپ وہ دعا قبول ہو۔ فرماتے ہیں کیونکہ جو شخص اس بڑائی والے مہینے میں خدا کی طرف سے بخشش سے محروم رہ گیا وہ بدبخت و بد انجام ہوگا۔ بس تم اچھی نیت، ابری باتوں سے اور پاک دلوں سے اس مہینے میں خدا سے سوال کرو۔ پہلی بات کیا ہے؟ اب کیا کام کرو رمضان کے مہینے میں؟ خدا سے سوال کرو کہ وہ تم کو اس مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان یوفقکم صیام شہر رمضان، کہ وہ تمہیں رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، روزہ رکھنا معمولی بات نہیں ہے، ہٹے کٹوں کی ہمت نہیں ہوتی، مگر یہ اگر اللہ توفیق دے۔ وہ تلاوت القرآن، اور تمہیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، دعا کرو کہ تمہیں قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کی فرمایا کہ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ جُوعَ یوم القیامہ، اس مہینے کی بھوک اور پیاس کو، جب تمہیں بھوک لگے، پیاس لگے، تو قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس یاد کرو، اور قیامت کے دن کی پیاس یاد کرو۔ اب یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تصدقوا فقراءکم و مساکینکم، تم بھوکے فقراء مساکین کو کھانا کھلاؤ اور ان کو پانی پلاؤ، بوڑھوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پر رحم کرو۔ بوڑھوں کی تعظیم اس لیے کرو کہ انہوں نے تم سے زیادہ عبادت کی ہے، چھوٹوں کی تعظیم اس لیے کرو انہوں نے تم سے کم گناہ کیے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ نرمی برتو، اچھا سلوک کرو، انہیں فائدہ پہنچاؤ، اپنی زبانوں کو ان باتوں سے بچاؤ جو کہنی نہیں چاہیے۔ دیکھیے روزہ جو ہے فقط میزے کا نہیں ہوتا،
روزہ جو ہے تمام جسم کے اعضاء کا ہوتا ہے. زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان کوئی ایسی بات نہ کہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. جھوٹ، غیبت، دل آزاری، طعنے بازی، لوگوں کو ذلیل کرنا، کسی کو زبان سے نقصان پہنچانا، توہین کرنا، اور کوئی کام جھوٹ ایسا نہ کرے زبان کہ جو زبان پر حرام ہے. جن چیزوں کو دیکھنا حلال نہیں ان کو اپنی نگاہوں سے بچائے رکھو. آنکھوں کا روزہ کیا ہے کہ نامحرم پہ نگاہ نہ کرے. جن چیزوں کو سننا تمہارے لیے حلال نہیں ہے ان سے اپنے کانوں کو بند رکھو. بری باتیں، غیبتیں، تہمتیں، موسیقی اور ایسی باتیں کہ جو انسان کے دماغ کو اور دل کو خراب کرتی ہیں ان کو آنکھوں سے نہ دیکھے. دوسرے لوگوں کے یتیم بچوں پر رحم کرو تاکہ بعد میں لوگ تمہارے یتیموں پر رحم کریں. تم دوسروں کے بچوں پر جو بچے یتیم ہیں ان پر رحم کرو. ہو سکتا ہے کل میں مر جاؤں، کون کہہ سکتا ہے کہ نہیں مر سکتا. تو لوگ میرے بچوں پر رحم کریں. اپنے گناہوں سے توبہ کرو. یہ اس مہینے کا نام شہر رمضان بھی ہے اور شہر توبہ بھی ہے. توبہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پلٹنا یعنی غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹنا، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی طرف پلٹنا. کہ اب ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو جائے، ہم گناہوں کو پریکٹیکلی کرنا چھوڑ دیں، اس کے بجائے نیکیاں کریں. اگر جھوٹ بولتے تھے اب سچ بولیں، اگر غیبتیں کرتے تھے اب لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، اگر لوگوں سے زبان سے دل دکھاتے تھے اب لوگوں کو خوش کریں. اسے کہتے ہیں توبہ. خدا کی طرف رخ کرو. نمازوں کے بعد اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤ کہ انہا افضل الساعات. جو وقت نمازوں کا آتا ہے وہ بہترین وقت ہوتا ہے رمضان کے مہینے کے دنوں کا اور راتوں کا. اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. جب رمضان میں نماز کے اوقات آتے ہیں تو اللہ اپنے بندوں کو مہربانی کرنے کے لیے چاہتا ہے کہ مہربانی کرے. اور جو بندے اس وقت اس سے دعا کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں خدا ان کا جواب دیتا ہے. جو بندے اسے پکارتے ہیں اللہ لبیک کہتا ہے. اے لوگو، اس میں شک نہیں کہ تمہاری گردنیں گرمی ہیں، پھنسی ہوئی ہیں تمہارے گناہوں میں. تمہاری گردنیں تمہارے گناہوں میں پھنسی ہوئی. جیسے میں قرض دیتا ہوں تو سونا رکھتا ہوں، وہ مجھے قرض دیتا ہے. اب میرا سونا پھنس گیا، جب تک میں قرضہ واپس نہیں کروں گا مجھے سونا نہیں ملے گا. اسی طرح سے میں پھنسا ہوا ہوں اپنے گناہوں میں. اگر میں نے اپنے گناہ معاف نہیں کروائے تو یہی گناہ مجھے جہنم میں لے جائیں گے. تم خدا سے معافی طلب کرو تاکہ تمہاری گردنیں آزاد ہو جائیں. تمہاری کمریں گناہوں کے بوجھ سے لدی ہوئی ہیں. تمہاری کمروں پر گناہوں کا بوجھ لدے ہوئے ہیں. لمبے لمبے سجدے کر کے اپنی کمروں کو اس بوجھ سے آزاد کرو. کیونکہ خدا نے اپنی عزت اور عظمت کی قسم کھائی ہے. خدا نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنی عزت و جلال کی کہ اس مہینے میں نماز پڑھنے سجدہ کرنے والوں کو عذاب نہ دوں گا. جو رمضان میں نماز پڑھیں گے اور سجدے کریں گے اور دعائیں مانگیں گے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. قیامت میں ان کو جہنم کی آگ سے نہ ڈراؤں گا. اے لوگو، جو شخص اس ماہ میں کسی مومن کا روزہ افطار کرائے تو اسے گناہوں کی معافی، ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. جب آپ نے یہ فرمایا تو کچھ صحابہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو اپنے کھانے کے لیے موجود نہیں ہے، ہم کسی کو کیا کھلائیں گے؟ فرمایا آدھی کھجور کھلا کر اور ایک گھونٹ پانی پلا کر تم اپنی جہنم کو بجھا دو. مطلب یہ نہیں کہ آپ جو آپ کے بس کی بات نہیں ہے وہ آپ کیسے کریں گے. جو آپ کر سکتے ہیں، جس چیز سے آپ کھلا سکتے ہیں روزہ افطار کروائیں. کیونکہ حق تعالیٰ کو اس پر بھی پورا اجر دے گا جو اس سے کوئی زیادہ دینے کی توفیق نہ رکھتا ہو. جو آدھی کھجور کھلا سکتا ہے اس کو خدا پورا اجر دے گا. جیسے کہ کوئی آدمی بریانی کھلا سکتا ہے اتنا ہی اجر اس کو بھی دے گا جو آدھی کھجور کھلائے گا. کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے کس کو کتنا دیا ہے اور کون کتنا کھلا سکتا ہے. اے لوگو، جو اس مہینے میں
اپنے اخلاق کو ٹھیک کرے گا، خدا تعالیٰ قیامت میں پل صراط سے اس کو آسانی سے گزار دے گا۔ اخلاق کیسے ٹھیک کرے گا؟ حضرت علی فرماتے ہیں اخلاق کا ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو میزان بناؤ، ترازو بناؤ خود کو۔ جو بات تم چاہتے ہو کہ دوسروں کے لیے، کہ دوسرے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کریں، تم چاہتے ہو جو بات تم چاہتے دوسروں سے چاہتے ہو وہی بات تم دوسروں کے لیے کرو۔ مثلا تم چاہتے ہو کہ سب تمہاری عزت کریں، تم سب کی عزت کرو۔ تم چاہتے ہو کوئی تمہیں تکلیف نہ پہنچائے تو زیادہ تم کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے، تم کسی کو دھوکہ نہ دو۔ جو بات تم اپنے لیے چاہتے ہو اگر وہی بات تم دوسروں کے لیے چاہو گے تمہارا اخلاق بہترین اخلاق بن جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب عمل تولے گا تو سب سے زیادہ وزن جو ہوگا وہ اخلاق میں ہوگا، اچھے اخلاق میں ہوگا۔ اچھا اخلاق یہی ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہر ایک کی عزت کرے، ہر ایک کا احترام کرے۔ اصل مذہب احترام آدمی، اصل مذہب یہی ہے کہ انسان کا احترام کرے۔